آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. 40 باجماعت نماز پڑھنے والا تکبیر اولا کے ساتھ اللہ کے ہاں اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کی عادت بھی پھر بن جاتی ہے نماز کی پابندی کی، اور اس تقرب الہی کو حاصل کرنے والا شخص زندہ رہے، منافق نہیں ہوگی، اور اگر دنیا سے چلا جائے تو قیامت کے دن جہنم سے بھی آزاد. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. ہاں ایک انسان بیمار ہے، مسافر ہے، یہ کوئی ایسا شرعی عذر ہے، نیت میں اس کی ہے کہ میں نے اول وقت ہی نماز پڑھنی ہے، بیماری کی وجہ سے نہیں پہنچ پایا مسجد میں، یہ مسافر ہے پر وقت یا خشوع کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، تو صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. بندہ مسافر ہو یا بیمار ہے، وہ کیفیت تو نہیں بن سکتی جو انسان صحت کی حالت میں دل لگا کے عبادت کرتا ہے، لیکن حکم ربانی ہے، فرشتوں یہ بندہ بیمار ہو گیا ہے، اب اس کے اندر وہ خشوع کی کیفیت تو نہیں ہو سکتی، یہ بندہ سفر میں ہے، وہ کیفیت تو نہیں بن سکتی، لیکن اس کا عمل وہ لکھو جو اس نے صحت کی حالت میں اپنے ہی شہر میں نماز. یہاں ایک لمحے کے لیے میں رکنا چاہوں گا. کیا خیال ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہوئے عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم باجماعت نمازیں پڑھنے کی بھرپور کوشش کریں گے؟ کون کون وعدہ کرتا ہے؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دوسرا طریقہ جس سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار. جس کو اللہ تعالی اس بات کی توفیق دے کہ اس کا اخلاق اچھا ہو جائے، اس کی زبان میں نرمی آ جائے، اور اس کا تعامل امت کے لیے نمونہ بن جائے، یہ اخلاق، یہ نرمی، یہ مسلمانوں کے ساتھ معاملات میں بہتری پیدا کرنا اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے، قیامت کے دن ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کو جہنم پر حرام قرار دے دیا. اخلاق کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اخلاق یہ طلب الحلال واجتناب المحارم والتوسعة على العيال. حلال کی طرف کرنا اور حرام سے بچ جانا، اور اپنے گھر والوں پر وسعت کرنا. انسان جتنا مرضی اخلاق دکھاتا رہے، اگر وہ حلال سے نہیں بچتا تو اخلاق کی بات ہی کوئی نہیں. اب ایک کافر جتنی مرضی لجاجت اور چھکاؤ کے ساتھ تمہارے ساتھ گفتگو کرے، اس کو اخلاق تو نہیں ہے. یہ تو ان کا مقصد، یہ تو ان کے اصول ہیں. آج کتنے
مسلمان بھولے بھالے جن کے اندر دین کی مضبوطی نہیں ہوتی، کسی سے بات سن لے یا کہیں ان کو یورپ کا چکر لگ جائے تو آ کے معروف مسائل یورپ شروع کر دیتے ہیں کہ یورپ کے بڑے مسائل۔ ان لوگوں میں اخلاق پڑا، اخلاق جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور اسلام کی دھجیاں اڑانے کے لیے جنہوں نے دن رات ایک کیا ہوا ہے، وہ انسانیت کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے وہ وقتی طور پہ آپ کے ساتھ اس طرح کا پہلو پیش کرتے ہیں، اس کو اخلاق نہیں کہتے۔ اخلاق یہ ہے حلال کی طرف کی جائے، حرام سے بچا جائے۔ یہ تو بات وہی ہے، ایک طرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور اسی رات سے ایک بندہ آ کے عبداللہ بن عباس سے سوال کرتا ہے وہ مجھ سے ایک مچھر مر گیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نواز صاحب رسول کو شہید کیا تو اس کے کفارے کی بات نہیں ہے، مچھر مر گیا اور پوچھ رہا ہے کہ اس کا کفارہ کیا ہوگا۔ ایک طرف کروڑوں جانیں ضائع کر رہے ہیں کافر، اور دوسری طرف مسلمانوں کو چکما دینے کے لیے میٹھی گفتگو کرنے کے لیے مسلمان بھی بیچارہ اتنا فکری دیوالیہ کہتا ہے، بڑا اخلاق ہے یورپ میں، بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، یہ رسپیکٹ نہیں ہے، یہ زہر کی پیچھے گولی ہے کہ تم اپنے اسلام کی ان امتیازات کو چھوڑو، کفر کو پسند کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ یہ اصل تو مسلمانوں کا شعار ہے، اور مسلمان اخلاق کے طور پہ اتنا دیوالیہ بن چکا ہے کہ اپنا بھی بیگانہ بن رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ یہودی اور عیسائی بھی مسلمان ہو جائے گا، لیکن آج اخلاق کی وجہ سے اپنا بھی بھاگ رہا ہے۔ تو وہ حالات ایک وقت ایسا افسانے کی گھر سے روانہ ہونے لگتے تو بیوی ان کو دروازے تک الوداع کرنے آتی۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کیا جی؟ کتنے لوگ اس ارمان میں بیٹھے ہوں گے کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو، لیکن شاید کسی میں اتفاق ایسا نہیں ہے۔ الوداع کو جان چھڑانے میں بھی کہتی ہے، جان چھوڑے گھر میں بیٹھا ہو، کبھی کہے گا کپڑے استری کر دے، کبھی چائے لے آؤ، کھانا لے آؤ، یہ جائے گا تو سب چین ملے گا۔ ایسی کیفیت پیدا ہو چکی ہے اور یہ دین کی دوری کی نشانی ہے۔ دروازے پہ آ کے دعا پڑھ کے رخصت کرتی، آج اگر آپ ناراض نہ ہوں تو بیویوں کو نماز تو ٹھیک ہے، دعا بھی آپ نہیں ہوگی کہ الوداعی دعا کیا پڑھنی چاہیے، اور رو کے کہتے ہیں ایاک وکسب الحرام فإن نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار۔ دیکھنا کمائی کے لیے نکلے تو ہو، حلال کما کے لانا، حرام سے بچنا۔ میں اور میرے بچے بھوک برداشت کر سکیں گے، ہم تنگی تو برداشت کر لیں گے، لیکن قیامت کے دن جہنم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ لیکن آج مسلمان عورت کو تو یہ خیال ہی نہیں ہے۔ ہاں آج بھی دروازے تک مسافرت آ جاتی ہوں گی، 1.5 فٹ لمبی لسٹ پکڑانے کے لیے کہ واپسی میں یہ چیزیں لیتے ہیں، حلال سے لانا یا حرام سے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مجھے یہ سامان چاہیے۔ دونوں کا سینریو چیک کیجیے، اللہ کے خوف، اللہ کی خشیت پہلے عورتوں میں تھی، آج بھی نظر نہیں آتی۔ من كان سهلا هينا لينا إلا حرمه الله على النار۔ نرمی پیدا کرو اپنی زبان میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه۔ جس بات میں نرمی آ جائے وہ خوبصورت بن جاتی ہے، اور جس خوبصورت پہلو میں بھی سختی آ جائے وہ پہلو بدنما بن جاتا ہے۔ اور یہ بات